ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے اور جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے اور اس کا متبادل یعنی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے۔ اس اعلان کو سن کر سب خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے۔ ایک آدمی شادی شدہ تھا، بیوی سے تنگ تھا، وہ بیوی کو چھوڑ کر آیا۔ ایک کنوارا تھا، وہ بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی کو لے کر آ گیا۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی، وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ دوسرے کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد لے کر آ گیا۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ ٹی بی کو چھوڑ آیا اور شوگر لے آیا۔ دوسرا جو شوگر کا مریض تھا وہ شوگر رکھ آیا اور ٹی بی لے آیا۔ اسی طرح سب خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اگلے دن شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ آیا تھا گھر آیا، رات ہوئی، نہ کوئی کھانا پکانے والا، نہ کسی نے بستر بچھا کر دیا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا، نہ کوئی بات کرنے والا۔ تو کہنے لگا کہ چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی، ساتھی تو تھی، غم گسار تو تھی۔ جو غیر شادی شدہ تھا بیوی لے آیا، اس نے آتے ہی سامان کی لسٹ ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، میرے تو سارے پیسے ہی خرچ ہو گئے، جیب بالکل خالی ہو گئی۔ کہنے لگا میں تو بغیر شادی کے ہی ٹھیک تھا۔ جو اپنی اولاد کو چھوڑ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پشیمان ہو کر جیسے نافرمان تھے، کبھی کبھی حال چال ہی پوچھ لیتے تھے، کبھی کوئی کام ہی کر دیتے تھے، کوئی پانی ہی پلا دیتے تھے، کبھی کوئی خدمت ہی کر دیتے تھے۔ جو اولاد لے آیا تھا بڑا خوش تھا، لڑکوں نے آتے ہی باپ کے پیسوں پر عیاشی شروع کر دی۔ اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ جو آدمی ٹی بی والا تھا ساری رات کھانستا تھا اور شوگر کی بیماری لے آیا تھی، ساری رات اٹھ کر واش روم جاتا رہتا، سردی تھی، بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ ٹی بی ٹھیک تھی، چاہے ساری رات کھانستا تھا لیکن بستر میں تو پڑا رہتا تھا، یہ بار بار کا اٹھنا، سردی میں جانا بڑا مشکل ہے۔ شوگر والا ٹی بی لے آیا تھا، وہ ساری رات کھانستا رہا، صبح اٹھ کر کہنے لگا وہ شوگر ٹھیک تھی، چلو واش روم جاتا تھا لیکن کچھ دیر سو تو جاتا تھا، اس کم بخت ٹی بی نے مجھے ساری رات سونے بھی نہیں دیا۔ بے شک انسان واقعی بہت ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یاد رکھیں، اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی اور لنگڑا چال چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ہمیں رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ عز و جل کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں مکمل بنایا، تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے الحمدللہ، اور دن میں 5 بار اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں کیوں سجدہ ریز نہیں ہوتے؟